اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم اپنے پیارے سے گروپ کے لیے سورہ کہف کو لے کر آئے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ سورہ کہف کا جو انٹروڈکشن تھا اس کو کر لیا، اور ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 اور 2 کو بھی کر لیا تھا، جس کے بہت ہی خوبصورت پوائنٹس تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر پہلی اور دوسری آیت کے اندر جو پوائنٹس ہے، کاش میں اس کو اور کھول کے کرتی، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے اور ہمیں پوری سورہ کہف کو کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے جو بھی مین پوائنٹس تھے ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی ہم آتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 3 اور 4 کی طرف، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اور کہا کہ اب حبیب میں نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا اور میری اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں، یہ سارا جو آپ کے پاس علم ہے اصحاب کہف کے بارے میں اور جتنے بھی لوگوں کے بارے میں اور جو بھی کچھ قرآن کے اندر ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے قرآن کی بات کی اور کہا کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی ناحق نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ بک ہے، یہ کتاب ہے، یہ قیمن ہے، قائم ہے، دائم ہے، مضبوط ہے۔ اس کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے جو بہت خوبصورت پوائنٹ، میں چاہتی ہوں اس کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہوئی جاؤں۔ جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں نا یا حیو یا قیوم، تو یا حیو کا مطلب ہوتا ہے اے وہ زندہ، اے حیات جاودان، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ لیکن جب ہم حیات کی بات کرتے ہیں نا، بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاتی ہوں، ہے تو اس کی تفسیر بہت بڑی، لیکن بہت ہی خوبصورت پوائنٹ جو ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے میں اس کو شیئر کرتی ہوئی جاؤں، کہ حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، حی کا مطلب ہوتا ہے جو خود زندہ اور دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے لیے حیات کی بات آتی ہے نا، جب اس کو مخلوق کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو مخلوق کی حیات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے، وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ جب اللہ چاہے اس کو حیات دے دے، جب اللہ چاہے اس سے حیات کو چھین سکتا ہے۔ لیکن اور اسی طریقے سے وہ جو حیات تھی وہ پہلے نہیں تھی اور بعد میں وہ حیات اس کو دی گئی ہے، جو مخلوقات ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نا، تو اللہ کی حیات کے ساتھ آپ نے نوٹ کیا یا حیو یا قیوم، اے وہ ذات جس کی حیات قیوم ہے، جس کی ذات جو ہے نا وہ قائم ہے، جسے ابھی ہم نے اس آیت میں بھی پڑھا تھا قیمن، اس کی حیات اس کی قیوم کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے۔ تو قیوم یہاں یہ آتا ہے کہ خدایا کائنات کی تمام مخلوقات کی حیات تمہاری وجہ سے، تم جب چاہو دو، تم جب چاہو اس سے چھین لو، اس کائنات کی تمام مخلوقات کو اپنی حیات میں کوئی حق نہیں ہے، لیکن خدایا جو تمہاری حیات ہے وہ کسی کے ذریعے سے نہیں، کسی کے بلبوتے کے ذریعے سے نہیں، وہ کبھی تھی، کبھی ہے، کبھی چھینی جائے گی، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ تمہاری حیات وہ تمہاری ہی ذات کی بلبوتے پہ قائم اور دائم ہے، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، کوئی اس کو آدھا نہیں لے سکتا، کوئی اس پہ حق نہیں جتا سکتا، کوئی اس کو کمزور نہیں کر سکتا، کوئی اس کو محدود نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ قیمن، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قائم دائم ہے، جو اپنے بلبوتے پہ دائم ہے، کسی کو یہ طاقت نہیں ہے جو اس کتاب میں سے کسی چیز کو اپنی مرضی سے چھینے، اٹھائے، نکالے۔ تو یہاں بہت ہی پیارا خوبصورت طریقے سے پروردگار عالم نے اپنی کتاب کی بات کی کہ میری کتاب کون سی ہے۔ کاش مسلمان اس کتاب کو جان پاتے، اور کاش اگر میں قرآن پہ بولنا شروع کر دوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے گھنٹوں لگ جائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں میں آگے بڑھتی ہوں۔ اور قیم کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے خداوند عالم نے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کے لیے ملتا ہے، رسول خدا کے لیے ملتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، کہ اپنے چہرے کو اس طرف کر دو جو دین قیم ہے، اپنے قیم دین کی طرف، اپنے دین قیم کی طرف، جو ایسا دین جو اپنے بلبوتے پہ مضبوط ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ویسا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ کہف کی جب ہم آیت کی طرف آتے ہیں، وہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی پیاری آیت ہے، جس میں
خداوند عالم ہمیں کیا کہتا ہے، اس میں بھی پروردگار عالم کہتا ہے ماکثین فیہ ابدا۔ اچھا، یہاں پر جو مومنین کی بات آتی ہے نا کہ ان مومنین کو خوشخبری دے دو، یعلمون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں صالح، اور میں نے بتایا تھا کہ صالح عمل کون سا ہوتا ہے، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، ماکثین وہ رہنے والے ہیں، وہ رکنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے والے ہیں اس جنت کے اندر ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، یہاں پر پھر آتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور دوسری جو مین چیز اس کے اندر آتی ہے سورہ کہف کے اندر، جو بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کو تو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے، وہ یہاں پر یہ آتی ہے کہ اجر ہے مومنین کے لیے، جنت ہے، یہ سب ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے نا، یہ کیوں ہے وَيُنذِرَ، اور ڈرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے، الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے پکڑا خدا کی ذات کے لیے ولد، اولاد، بیٹا پکڑا۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بیٹا رکھتا ہے، اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی اس چیز کا، من علم، کسی بھی علم میں سے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کے پاس اس چیز کا علم تھا۔ تو یہ جو اللہ کے لیے بیٹا کہتے ہیں کہ خدا کے پاس بیٹا ہے، وہ لوگ یا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی پروف تھا، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی ایسا علم تھا۔ کبرت کلمتن، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ کبرت تک بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے، تخرج من افواہہم، جو اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں، یقولوا الا کذبا، نہیں بول رہے ہیں یہ لوگ سوائے جھوٹ کے۔ یہاں پر یہ جو بہت ہی بڑی آیت ہے، اگر ہم اس کی طرف آتے ہیں نا تو یہ بہت بڑی آیت ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پر جنت کے لیے، لیکن وہ لوگ جو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے پاس بیٹا ہے، تو یہ بہت بڑی تہمت ہے جو اللہ کی ذات کی طرف لگائی جاتی ہے۔ نہ صرف مشرکوں نے اللہ کی ذات پہ یہ تہمت لگائی، کیونکہ کچھ مشرک تو ایسے کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں اللہ کے پاس بیٹے ہیں، اور کچھ جو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ موحد دین توحیدی بھی ایسے ہیں جو خداوند عالم کے لیے اس طرح کے شرک کے قائل ہوتے ہیں، جس طرح سے یہودی حضرت عزیر کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عزیر جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ ان کے باپ ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تہمت ہے، اور رب العزت اس تہمت سے سخت نفرت کرتا ہے، جسے میں عجب ہو گئی تھی کہ خود خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ان کی زبانوں سے کس طرح سے یہ بات نکل رہی ہے، یہ سوچ نہیں رہے ہیں کہ خداوند عالم کے ذات پہ تہمت رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک بیٹا ہے۔ یعنی بیٹے سے مراد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی اس میں اگر اور مسلمانوں کو بھی ہم دیکھیں نا تو وہ جب اللہ کے جسم کے قائل ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اللہ کے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے، یا اللہ کے جسم کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، یا اللہ کا جسم جو ہے وہ محدود ہے، وہ کسی ٹائم پہ تھا، اس کا کلر یہ ہے، اس کی یہ رنگ ڈھنگ یہ ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نور السماوات میں جب ہم آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے، نور جو ہوتا ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نور ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ فزیکل باڈی رکھتا ہے، اللہ جو ہے وہ نظر آنے والی چیز ہے۔ تو بالکل اس چیز سے آری ہونا چاہیے، خود خداوند عالم کی ذات بتاتی ہے کہ نور کون سا نور ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو لوگ اس طرح کے اللہ کے جسم کے، اللہ کی ذات کے بارے میں بولتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ اس طرح سے اللہ کی فزیکل باڈی کے بارے میں، اللہ کی فزیکل چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ سب سے بڑی تہمت رکھتے ہیں پروردگار عالم کی ذات کے اوپر۔ تو یہاں اللہ نے خود اس آیت میں کہہ دیا کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، ان کا دماغ کام کر رہا ہے۔ وَيُنذِرُ، اے محمد ڈراؤ ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پاس ایک بیٹا ہے، اور پھر
اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ما لہم بہ علم، اس کے اللہ یعنی یہاں شکایت کر رہا ہے ان کے پاس کہاں سے یہ علم ہے، کہاں سے پتہ چلا، کہاں کس نے ان کو بتایا کہ اللہ کے پاس علم ہے، اور پھر نہ ہی ان کے باپ داداؤں کے پر یہ لوگ اتنا بڑا لفظ کیسے اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، کہ یہ اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا لفظ کیسے ان کے منہ سے نکل رہا ہے، ان کو خوف نہیں آ رہا. اور پھر اللہ کہتا ہے تخرج من افواہہم، وہ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں. اور ان یقولون الا کذبا، سوائے یہ جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھا کہ خداوند عالم سخت نفرت کرتا ہے اس چیز سے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا بنایا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کے اندر بتاتے ہیں کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے تم دیکھتے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. تم لوگ اس چیز کو کیوں سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ اور پھر قرآن کی آیتیں بھی ہیں اس کے بارے میں، جیسے ہمارے پاس سورہ یونس کی آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت، سورہ یونس کی آیت ہے جس میں خداوند عالم صاف اپنے بارے میں بتا رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 68 میں اللہ کہتے ہیں قالو، کہا ان لوگوں نے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنی ذات کے لیے ایک بیٹا رکھا ہے، پکڑا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے. کائنات کی تمام مخلوقات کو ملا کر بھی اس کی ذات کے بارے میں اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، پھر بھی تم تھک ہار کے واپس آ جاؤ گے. وہ اس طرح سے پاک ہے اس ذات سے. هو الغنی، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. هو الغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ غنی ہے ہر چیز سے اور اسی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کے اندر ہے. ان عندکم من سلطان بہذا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور خود خداوند عالم خود فرماتا ہے کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان عندکم من سلطان بہذا، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، بغیر پروف کے، بغیر دلیل کے تم اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور پھر وہ چیز تم بول رہے ہو جس کو تم جان نہیں پا رہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں نا، میں جلدی سے اس کے بارے میں بولوں گی، سورہ مریم کی بھی آیت ہے جس سے اس آیت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ خود خداوند عالم کی ذات کے لیے کہ جس طرح سے تم لوگ تہمت رکھتے ہو. اور پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 88 اور 89 اور پھر 19، اور پھر ہم جب 89 اور پھر 90 میں جب ہم آتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہا ان لوگوں نے کہ رحمان نے اپنے لیے ایک بیٹے کو پکڑ کے رکھا ہے، چوز کیا ہے، اس نے اپنے لیے ایک بیٹے کو انتخاب کیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، یہاں پر تم کتنی لقد، حقیقت میں بے شک تم لوگ تم آئے ہو ایک بدترین چیز کے لیے، ایک بہت ہی بڑی، جیسے کہ بہت ہی گندی اور بدترین چیز کے لیے، نفرت انگیز چیز کے لیے. ادا کا مطلب ہوتا ہے کہ نفرت انگیز، بہت بڑا منکر، بہت بری چیز کے لیے. اور پھر یہاں پر پھر آگے خداوند عالم اسی سورہ میں کہتا ہے کہ کتنی بدترین چیز کہتے ہیں. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، بہت ہی پیارے الفاظ یہاں پر خدا بول رہا ہے. اللہ کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنقش الارض وتخر الجبال حدا. یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے پاس بیٹا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو اور تو نزدیک ہے. یہ جو تمہارا بولنا ہے نا، تمہارے بول کی وجہ سے، تمہارے بولنے کی وجہ سے نزدیک ہے. تقاد السماوات، نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ جائے. یتفطرن، آسمان کے اندر دراڑیں پڑ جائے، پھٹ جائے آسمان. من ہو، اس سے. وطن شق الارض، اور زمین جو ہے وہ شکاف پڑ جائے، زمین ٹوٹ پھوٹ جائے، زمین کے اندر سوراخ ہو جائیں. اور پھر اللہ کہتا ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، پہاڑ جو ہے وہ اپنی شدت سے گر پڑیں. اور پھر اللہ کہتا ہے حدا، اور اس وقت جیسے کہتے ہیں نا بم کی طرح، اس وقت وہ پھٹ جائے کہ ایٹم بم کی طرح اس کے اندر ایک دھماکہ ہو جائے. تو یہاں پر آپ دیکھو ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم لوگ پکار رہے ہو، دے رہے ہو، کہ تم لوگ دعوت دے رہے ہو، بول رہے ہو کہ للرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے ایک بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ینبغی، اللہ تلاش نہیں کرتا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے.
پروردگار عالم کو اور سزاوار نہیں ہے ہمارا لفظ للرحمن، رحمان کے لیے، ان یتخذو کہ وہ پکڑے، وہ لے، ولدا بیٹا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی للرحمن عبدا، یہ کہ ان کل تمام جتنی بھی زمین اور آسمان کے اندر چیزیں ہیں، اللہ سوائے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آتا وہ آتی ہیں الرحمن، یہاں پر خدا کے لیے وہ آتی ہیں، ابدا بندے بن کر آتی ہیں، اولاد بن کے نہیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کے وجود کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کے جسم کے قائل ہوتے ہیں، وہ کس قدر بڑے الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین کے اندر دراڑے پڑ کر سوراخ بن جائے، پہاڑ جو ہے بہت ہی خوفناک طریقے سے گر پڑے اور اس کے اندر دھماکے ہو جائے، اور پھر اللہ کو کسی بھی اولاد پکڑنے کی، بیٹے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود خداوند عالم جتنی بھی ذات خدا کے لیے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، وہ اللہ کے لیے بندے بن کر آتے ہیں، بندگی کے ساتھ آتے ہیں، تو خدا کے لیے ان چیزوں کا قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ کس قدر پروردگار عالم اس چیز کو جھٹلا رہا ہے۔ اچھا، پھر جب ہم ان کی طرف آتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ملتا ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نفرت کرتا ہے شرک سے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف، اور پھر آیت نمبر 7 اور 8 کی طرف آتے ہیں، اور پھر آیت نمبر 6 کے اندر پروردگار عالم خود فرماتے ہیں فَلَعَلَّ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا۔ جلدی سے اس کو کر لیتی ہوں کہ یہاں پر خداوند عالم خود فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ، اے میرے حبیب، میں یعنی یہاں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب فَلَعَلَّكَ، کہ شاید یہ جو ہم فَلَعَلَّكَ شاید یا امید ہے تم جو ہے باخع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلاک کر دینا، ختم کر دینا، تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ قریب ہے باخع نفسک، کہ تم ہلاک کر دو اپنے آپ کو شدید ترین غم کر کے۔ محمد کو اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو باخع کر ہلاک کر دو گے اس غم میں۔ کس غم میں؟ کہ یہ جو کافر ہے وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ کیوں مسلمان نہیں بن جاتے، وہ اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، وہ اللہ کے لیے اولاد کے قائل کیوں ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو الفاظ آتے ہیں نا باخع ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں بخع، اور بخع کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کر دینا اپنے آپ کو شدت غم سے، اور اسفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غم، تکلیف۔ یہاں پر 2 دفعہ آیا ہے اسفا، یعنی بہت زیادہ افسوس، اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھا جانے کو اسفا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر باخع ان کے ساتھ اسفا آیا ہے کیونکہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اور آثار کا مطلب یہ اثر ہے، یعنی کسی کا جب کوئی چیز علامت یا کوئی نشان رہ جاتا ہے تو اس کو بھی آثار کہتے ہیں۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب شاید فَلَعَلَّكَ لَعَلَّ یعنی شاید باخع نفسک، تم ہلاک کر دو اپنے آپ کو، ختم کر دو اپنے نفس کو، ختم کر دو علی آثارہم اس نشانوں کے، ان لوگوں کے نشانوں پہ کے اوپر، ان لم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، بہذا الحدیث اس حدیث پہ، اس قرآن پہ وہ ایمان نہیں لا رہے، اسفا اپنے آپ کو ہلاک کر دو، شدید غم اور رنج میں تم پڑ جاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رہبر آسمانی ہیں، وہ کتنے فکر کرتے تھے ہمارے عقائد کے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہماری کتنی فکر تھی کہ وہ خود خدا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب نزدیک ہے تم اپنے آپ کو ختم کر دو، ہلاک کر دو، اس قدر تم افسوس کھائے جا رہے ہو، اپنے آپ کو اندر سے تم کھائے جا رہے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ پھر اس کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آیت نمبر 2 کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور ہم نے قرار دیا ہے
इन्ना हकीकत में हमने और हमने ही करार दिया है माँ जो कुछ भी अलल अर्ज़ ज़मीन के ऊपर है ज़ीनतन लहा, एक खूबसूरती, एक ज़ीनत, एक डेकोरेशन उसके लिए ज़मीन के लिए, लिनबलुवहुम ताकि हम आज़माएं उन लोगों को, अय्युहुम अहसनु अमला कि उनमें से कौन है जो बेहतरीन अमल को कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम बहुत ही प्यारे अंदाज़ में जवाब दे रहा है कि ए मेरे हबीब इस तरह से ना करो। सूरह शुअरा में भी हमने ये चीज़ देखी है कि सूरह शुअरा की आयत नंबर 3 और 4 में भी अल्लाह अपने हबीब से कहता है लअल्लक के उम्मीद है शायद लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मोमिनून के करीब है कि तुम अपने नफ्स को तबाह कर दो अल्लाह इस बात के ऊपर कि वो यकूनु मोमिन कि अन ला यकूनु मोमिन कि क्यों वो मोमिन नहीं हो रहे। इन नशा अगर हम चाहते नुनज़्ज़िल अलैहिम अगर हम चाहते, या अल्लाह जवाब देता है कि मेरे हबीब अगर हम चाहते नुनज़्ज़िलु अलैहिम मिनस समाए आयतन कि हम उनके ऊपर आसमान से आयतों को नाजिल करते, आयतन फज़ल्लत आनाक़ुहुम लहा ख़ाज़ईन और फिर फज़ल्लत आसमान उसमें नाजिल करते और उनकी गर्दनों को ख़ुद खुदावंद आलम फरमाता है बे अख्तियार उनकी गर्दनों को अपने लिए खाज़े कर दे, झुका देते हैं। और फिर फज़ल्लत भी आता है कि किसी चीज़ का साया उनके ऊपर कर देते, उनकी गर्दनों को झुका दे और उनकी गर्दनें जो है वो हमारे लिए झुक जाती। लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतन लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, लेकिन ए मेरे हबीब मैंने ये ज़मीन की खूबसूरती, ये डेकोरेशन, ये नेमतें सब करार दी हैं ताकि इनको मैं आज़माऊँ, मैं आज़माना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता, जैसे सूरह अभी मैंने सूरह पढ़ा, सूरह अभी जो मैंने सूरह पढ़ी उसमें भी सूरह शुअरा की आयत नंबर 3 और 4 में अगर मैं चाहता तो इनकी गर्दनों के ऊपर ऐसा मैं कोई चीज़ रख देता कि उनकी गर्दन जो है वो खुद ब खुद में उनको बाय फोर्स उनकी गर्दनों को पकड़ता और उनकी गर्दनों को अपने लिए झुका देता, यानी मजबूर कर देता कि वो मेरी इबादत करें। लेकिन खुदा कहता है कि मेरे हबीब मैं ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर हमने किया और इंशाअल्लाह इसके बाद जो दूसरी आयत है उसकी तरफ हम आएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि